السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر۔ خیریت سے ہیں آپ سب حضرات خواتین؟ جی سر الحمدللہ، آپ سنائیں سر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ماشاء اللہ الحمدللہ۔ خوش آمدید جی سب کو۔ ہمارا الحمدللہ آج چوتھا لیکچر شروع ہوگا۔ اچھا جی، وقت ہو چکا ہے اور یہ سکرین آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی سر۔ چلیں جی، اب ہم نہ کریں گے یہ کہ اس کی پہلے جو آیات آج کی ہیں اس کی تلاوت کریں گے، اور اس کی تلاوت جیسے ہی مکمل ہوگی پھر اس کی جو ترجمہ اور تشریح ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ آج ہمارا جو سبق ہے وہ چوتھے رکوع تک پہنچ چکا ہے سورہ الکہف کے حوالے سے، اور آج کے سبق میں آیات 23 سے لے کر 31 تک وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ان کی تلاوت سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ،
بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم. اچھا جی، یہ بتائیے کہ آواز کلیئر ہے؟ آواز میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ایک صاحب کی طرف سے میسج تھا کہ آواز نہیں آ رہی. کوئی بتا سکتے ہیں؟ آواز تھوڑی سی کٹ رہی تھی تلاوت کے دوران. اب ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں جی، اب بہتر ہے. بس تھوڑی دیر کے لیے آواز جو ہے نا انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب بہتر ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. صرف بہتر ہے یا کلیئر آواز ہے؟ بالکل آواز کلیئر ہے اب. جی جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہم نے آج آیات کو پڑھا ہے، اس کا جو مفہوم ہے اور اس کی جو تھوڑی سی تشریح ہے وہ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت آپ کا سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور قرآن مجید کا ہمیں فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سلسلے میں جو آج پہلی آیت کریمہ ہے، اس کی تشریح ہم پچھلی دفعہ کر چکے تھے، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھیے، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے. یعنی کہ انشاء اللہ جو ہے وہ اسلامی تہذیب، اس کی علامت ہے. ہر کام ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں ظاہر ساری تعلیمات کا علم اللہ کے پاس ہے. ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی خود مختار نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ہر کام کرتے ہوئے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے اور اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے. یہاں یہ بات یاد رکھیے، یہ جو ہمیں ہر وقت تعلیم دی گئی ہے کہ ہم انشاءاللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، اور اسی طرح کے دیگر اللہ کے ذکر کے الفاظ، یہ الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کو سمجھنا اور ان الفاظ کی طرف توجہ کرنا اس حوالے سے بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ اس موقع پر ایک انجانے میں یہ بات ہو گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہ کہہ سکے، تو اللہ رب العزت نے یہ تنبیہ فرمائی کہ ہمیشہ یہ ذکر کیا کریں کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور جب اللہ چاہے گا اسی وقت سارے یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. یہ جمیل کفایت اللہ بھائی، یہ نا آپ کی طرف سے ذرا یہ سکرین پر نشان پڑ رہے ہیں، تو اس کو ذرا کلیئر کر دیں، اور ثاقب بھائی ذرا اس کو مینج کیجئے گا اس مسئلے کو. تو یہ کہا، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کبھی بھی یہ نہ کہا کریں کہ یہ کام کل کر دوں گا. ظاہر ہے ہم بے اختیار ہیں، اصل تو یہ دعویٰ ہی ہم نہیں کر سکتے،
اس لیے کہ اگر کبھی بے خیالی میں ایسی بات زبان سے نکل بھی جائے تو تعلیم کیا ہے کہ فوراً متنبہ ہو کر اللہ کو یاد کیا جائے اور انشاءاللہ کہہ دیا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے. اور دوسری اس میں حقیقت یہ ہے کہ جو کام ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے، ہم تو اس کا علم نہیں رکھتے کہ اس میں بالخیر بھی ہے یا اس کی جگہ پر کوئی دوسرا کام جو بہتر ہے. اور ایسا ہوتا ہے ہم کئی کام سوچتے ہیں کہ اس کو کریں گے، کل اس کو کریں گے، لیکن کچھ دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے عزائم کو ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. تو یہی صحیح طرز عمل ہے جس کی تعلیم آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر دی گئی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کیا کرو اور کہا کرو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں ہدایت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا. عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. رب جو ہے وہ قریب کی رہنمائی میں کر دے گا. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس جملے کا جو تعلق ہے وہ پچھلی عبارت کے ساتھ بھی ہے کہ جب وہ لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اصحاب کہف اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، کچھ نے کہا کہ نہیں 9 سال اور بڑھ گئے، تو وغیرہ وغیرہ. بعض لوگوں نے اس کا تعلق اس سے بھی جوڑا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے لوگوں کی باتوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ 300 سِنِينَ، کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے. وَازْدَادُوا 9، اور انہوں نے اضافہ کر دیا اگلے 9 سال، اگلے 9 سال اس میں اور بڑھ گئے. تو اس بارے میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو درمیان میں انشاءاللہ والی بات سی توجہ کے بارے میں اس سے پہلے گفتگو ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے. اور یہ جو تعداد ہے یہاں پہ، تو یہ بھی جو ہمارے اکابر مفسرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگوں کی گفتگو ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں پوری امت کے علماء فقہا وہ اس بات کا اجماع رکھتے ہیں کہ جس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تفسیری قول مل جائے تو وہ حتمی تصور کیا جاتا ہے. ان کو ترجمان القرآن کا خطاب دیا گیا تھا. بعد میں ہماری امت کے اور بھی کئی لوگوں کو یہ خطاب ملا، لیکن سب سے اولین خطاب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا تھا. اور ان کے بارے میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ بلند کر کے، ابھی وہ چھوٹی عمر کے تھے، ایک دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا فرما اور دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اور اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کی تفسیر اور قرآن کے جو جتنے علوم ہیں ان کا ایسا ان کو ملکہ عطا فرما دیا تھا. پھر ان کے جو بڑے بڑے شاگرد تھے، مثال کے طور پر مجاہد، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ ان کے شاگرد تھے، مجاہد بن جبیر. اسی طرح ان کے اور بھی بہت سارے شاگرد تھے. تو یہ ان کو طرف سے ان کا قول اس آیت کے حوالے سے یہ ہے، انہوں نے بھی یہ تعویل فرمائی ہے اس آیت کی کہ یہ اللہ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کے قول کی حقائق ہے کہ وہ 3 سال 100 سال رہے یا کچھ 9 سال مزید بڑھ گئے. اور اس کا ثبوت اگلی آیت میں بھی، آیت نمبر 26 کے اندر بھی موجود ہے. اگر یہ اللہ کا قول ہوتا کہ اصحاب کہف کتنی دیر وہاں رکے تھے، تو اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس اصحاب کہف کے واقعے کے ضمن میں یہ بات اہم نہیں ہے کہ ان کی مدت کتنی تھی یا ان کی تعداد کتنی تھی. اصل سبق اس واقعے کا یہ ہے کہ اللہ نے آخرت کو ثابت کیا ہے.
اللہ نے توحید اور رسالت کو ثابت کیا ہے، تو اللہ ان کے قیام کی مدت کو زیادہ جانتا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں ساری غیب کے خزانے۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے سب غیب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں۔ اب سر بھی و اسمع، وہ کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب وہ سننے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ما لہم من دونہ من ولی، زمین و آسمان کی مخلوقات کا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، کوئی خبرگیر نہیں، کوئی پالنے والا سنبھالنے والا نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں فرماتا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا۔ تو حضرات و خواتین، یہاں تک اصحاب کہف کا قصہ ختم ہو گیا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ آخرت کا ثبوت بھی ہو گیا، اور اس میں توحید بھی ثابت ہو گئی، اور اسلامی عقائد سارے کے سارے اس سے ثابت ہو گئے، اور رسالت بھی ثابت اس اعتبار سے ہو گئی کہ اسی وجہ سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، اور اس کا جواب خوب اچھے طریقے سے انہیں دے دیا گیا۔ اب جو اس سے اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 27، اصحاب کہف کے قصے کے فوراً بعد اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات فرمائی جا رہی ہیں، اور ان ہدایات کے ذریعے پوری دنیا کو بھی، اہل ایمان کو بھی اور کفار کو بھی کچھ باتیں سنانا مقصود ہیں۔ اور وہ باتیں کیا ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں انہیں سنا دو، یا جوں کا توں اسے پڑھو، ان کے سامنے اس کی تلاوت کرو، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے مکی دور تھا، بڑی آزمائشیں تھیں، بڑی پریشانیاں تھیں، اور ان حالات میں اللہ کی کتاب ہی وہ واحد ذریعہ ہوا کرتی ہے جو حوصلہ دیتی ہے، ایمان کو قائم رکھتی ہے، اس میں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے ساتھ، ظاہر ہے ان کے تو قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا تھا، اور انہی کی سنت کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام بھی کوشش کرتے تھے ہم اسی طرح تلاوت کریں جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 دن میں قرآن مجید ایک ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے، اور 7 دن میں قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے تلاوت کا، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اسی طرح تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ سورتوں کے نام بھی آتے ہیں کہ مثال کے طور پر پہلی منزل جو ہے وہ سورۃ المائدہ تک ہے، دوسری منزل جو ہے وہ سورہ یونس تک ہے، اس سے آگے بھی سورتوں کا ذکر موجود ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ کتاب کو پڑھیں جیسی وہ نازل ہوئی ہے، لا مبدل لکلماتہ، اور سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ کے کلمات کو، اللہ کے فرمودات کو کوئی بدلنے کا مجاز نہیں ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ بہت سارے مشرکین مکہ آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں اور کچھ باتیں اپنی منوا لیں، تاکہ ایک درمیانہ راستہ نکل آئے اور ہم ایک دوسرے کی باتیں مان کر جو ہے وہ گزارا کر لیں، اور یہاں جو ہے وہ کوئی فتنہ فساد پیدا نہ ہو اور پرامن طریقے سے معاملہ چلتا رہے، اختلاف نہ ہو۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں بھی فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ
غیر ھذا او بدل، کہ جب ہماری آیات صاف صاف ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو، ترمیم کر دو اس میں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے کا مجاز نہیں، طاقت نہیں رکھتا، اللہ کا کلام ہے اور وہ اللہ نے اپنی حکمتوں کے ساتھ اس کو نازل فرمایا ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور یاد رکھو پناہ صرف اسی کے پاس ملتی ہے، اس کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، ورنہ کسی کے اندر کسی کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت نمبر 28، یہ ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان ہے جو بڑے خاندانی اعتبار سے اور معاشرتی حیثیت کے اعتبار سے کمزور لوگ تھے، اور جن کے بارے میں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار آ کر کہا کرتے تھے ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ جو بلال ہیں، سہیب ہیں، عمار ہیں اور خباب ہیں وغیرہ وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو یہ تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں، اب ہمارا سٹیٹس ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا، ان کو ذرا دور ہٹائیں تو ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور پھر معلوم کرتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس موقع پر، اور یہ قرآن مجید میں ظاہر ہے، یہ کئی اور جگہ پر بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے، تو اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کفار کو یہ بات سنائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر، ان لوگوں کے ساتھ پر مطمئن کر لیجئے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی معیت پر مطمئن کرنا ہے؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ یہاں یہ یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان بیان کی ہے، یہ اصل بندہ مومن کا بنیادی مقصد ہے اور نصب العین ہے اس دنیا میں، کہ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، یعنی کہ ایک بندہ مومن کس لیے دنیا میں آیا ہے؟ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی دنیا میں کوئی بھی مصروفیت ہو، اس کا اصل ٹارگٹ اور ہدف اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہے۔ چاہے وہ کاروبار کرتا ہے تو اس انداز کا کاروبار کرے کہ اللہ اس کے راضی ہو جائے، وہ نوکری کرتا ہے تو اس میں بھی اس کی یہ کیفیت ہو، اس کا کوئی اور مصروفیت ہے، کوئی بھی کام ہے، حتیٰ کہ بظاہر دینی کام بھی ہو لیکن نیت ریاکاری کی ہو یا دیگر فوائد کی ہو، تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں رکھتے۔ ہر چیز اللہ کو رضا کرنے کے لیے، رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ نہ پھیریے گا۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو کیا آپ دنیا کی زیب و زینت کو پسند کرتے ہو؟ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دنیا کی زیب و زینت کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور اصل میں تو سنانا تو ان سرداران قریش کو تھا کہ تمہاری یہ جو دکھاوے کی شان شوکت ہے جس پر تم پھولے سما رہے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں تمہاری جو دکھاوے کی شان و شوکت ہے وہ کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ تم سے بہت زیادہ قیمتی وہ لوگ ہیں، وہ غریب لوگ ہیں بظاہر، لیکن ان کے دل میں اخلاص ہے، جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں رکھتے۔ اور یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کے قوم کے سرداروں نے یہی کہا تھا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ،
ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو نیچے درجے کے ذلیل رذیل قسم کے لوگ ہیں وہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہی لوگ قیمتی ہیں اور میں انہیں دھتکاروں گا نہیں تمہارے ان کو کہنے سے۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، تم انہیں حقیر سمجھتے ہو، یہ اللہ کے ہاں حقیر نہیں ہیں، اللہ نے انہیں بڑی بلائیوں سے نوازا ہے۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہیں کریں جس کے دل کو ہم اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کی ہوئی ہے، اور جس کا طریقہ کار اعتدال پر نہیں ہے بلکہ افراط و تفریط پر قائم ہے۔ یعنی کہ کسی ایسے شخص کی بات نہیں مانی جائے گی اور اس کے سامنے نہیں جھکا جائے گا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی منصب رکھتا ہو اور مال رکھتا ہو اور اثر رکھتا ہو اپنے معاشرے میں، اگر وہ اللہ کا باغی ہے تو کبھی بھی وہ مطاع نہیں بن سکتا، اس کی طرف رجوع اس اعتبار سے نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی ہر بات مانی جائے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں اس آیت کے آخر میں وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو حق کو پیچھے چھوڑ کر اور اخلاقی حدود کو توڑ کر چلے گا، اس کا راستہ اعتدال پر نہیں ہے، وہ غلط راستے پر چلا ہوا شخص ہے۔ اور جس نے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے، یہ جو نفس کی بندگی ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں جس بت کو پوجا گیا ہے وہ نفس ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ قرآن مجید میں ہے۔ تو ایک شخص جو نفس کا بندہ بن جائے اس کے ہر کام میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے، وہ حدود سے ناآشنا ہو جاتا ہے، اور ایسے آدمی کی اطاعت کرنے کے معنی یہ ہے کہ اطاعت کرنے والا خود بھی حدود ناآشنا ہو جائے گا، اور جس وادی میں وہ نفس کا بندہ پھنس جائے گا اور بھول جائے گا، بھٹک جائے گا، اس کے پیچھے چلنے والا بھی اسی طرح ہوگا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، صاف اعلان کر دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جس کا جی چاہے مان لے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کیا شان ہے ان طرح کے الفاظ پہ، ذرا غور کیجئے۔ اصحاب کہف کا قصہ سنانے کے بعد یہ فکرے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ توحید کا ثبوت ان اصحاب کہف سے ملا، اور انہوں نے بھی دو ٹوک تصور توحید کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، ایمان کا اعلان کیا، اس پر استقامت اختیار کی، اور کسی قسم کی مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان اور استقامت کا راستہ اختیار کیا، اور انہی کی تعلیم کے نتیجے میں، تربیت کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس راستے کو اختیار کیا۔ اور کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کمپرومائز کیا جائے، مصالحت کر لی جائے، پیغام سنا دیا جاتا ہے، اب جس کا جی چاہے وہ مان لے اور جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کی ہے، احاط بہم سرادقها، جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی مانگے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، وہ انہیں ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی تو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا۔ یہ جو بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ کے الفاظ ہیں، اس کے بارے میں اور بھی اس کا ترجمہ ملتا ہے لغت کی کتابوں میں، لاوا، اسی طرح پگھلی ہوئی دھات وغیرہ وغیرہ، پیپ اور لہو، یہ سارے اس محل کے لفظ کے معنی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو جہنمی ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہوگا، تو ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا، اور اس کی آگ ان کو لپٹ لے گی، اور وہاں وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ایسی پانی مانگنے کے نتیجے میں انہیں لاوا اور پیپ اور لہو ان کے
सामने पानी के तौर पर पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको महफूज रखे। और साथ ही फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान की शान बयान की है। ये आखिरी 2 आयत हैं आज की सबक की। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान ले लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक काम करते रहें, तो इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसन अमला, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी नेकोकार लोगों का अजर ज़ाया नहीं करता, चाहे वो दुनिया में आजमाइशों से गुजरते हों, लेकिन अल्लाह इनका अजर कभी भी ज़ाया नहीं फरमाएंगे। उलाइका लहुम जन्नात, ये वो लोग हैं जिनके लिए क्या है, अल्लाह अकबर, सदाबहार जन्नतें हैं, सदाबहार जन्नतें, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। अल्लाह अकबर। युहल्लौना फीहा मिन असाविर, और उन्हें कंगन पहनाए जाएंगे, मिन ज़हबिन, सोने के। में ऐलान फरमा दिया अपने बंदों के बारे में, नेक अमल करने वालों के बारे में, तौहीद, रिसालत और आखिरत पर इस्तकामत इख्तियार करने वालों के बारे में। मैं जब इनको जन्नत में दाखिल करूंगा तो दुनिया के बादशाहों और शहनशाहों से ज्यादा उनको मुकाम अता फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर। यल्बसूना सियाबन खुजरन मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन, बारीक रेशम और अतरसो दीबा के सबज कपड़े पहनाएंगे। मुत्तकीईना फीहा अलल अराइक, ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। निअमस सवाबु व हसुनत मुर्तफका, निअमस सवाब, बेहतरीन अजर है इनके लिए, निअमस सवाब, बेहतरीन अजर, व हसुनत मुर्तफका, और आला तरीन दर्जा है उस जगह का जहां वो ठहरेंगे। हसुनत मुर्तफका, आला तरीन दर्जे की जाए क़याम उनको मिलेगी, अहले ईमान को, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज आयत नंबर 23 से लेकर 31 तक का आयत का तर्जमा और तशरीह समझने की कोशिश की। इसमें बहुत सारे असबाक हैं। सबसे पहला सबक तो असहाबे कहफ का किस्सा इन आयात में मुकम्मल हो गया, और इस किस्से की तकमील के साथ ही ये फरमा दिया गया, इंशाअल्लाह की पहली आयत है कि हर काम में अल्लाह को याद किया करें। अहले ईमान का बुनियादी काम अल्लाह को याद करना है, कभी भी अल्लाह से भूले नहीं, भूल जाए तो फौरन दोबारा रुजू करें। और उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत, उसकी अहमियत, और कुरान मजीद का क्या मुकाम है एक बंदा मोमन की जिंदगी में, और ये कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शान इस वजह से कि उन्हें ईमान और इस्तकामत नसीब हुई थी। वो दुनिया के बड़े बड़े चौधरियों और बड़े बड़े स्टेटस को रखने वालों से ईमान वाले लोग हमेशा कीमती होते हैं, और ये तारीख भी इस पर गवाह है। और ईमान असल चीज है, असल चीज दुनियावी जाह और दौलत और मुकाम नहीं है। अल्लाह अकबर। और किसी ऐसे शख्स की इत्तबा नहीं करनी चाहिए जो अल्लाह का नाफरमान हो और अपने नफ्स का पैरोकार हो, और हक की बात खुलकर कर दे, जो चाहे मान ले, जो चाहे इनकार कर दे। जहन्नमियों के लिए सख्त तरीन अजाब का तज़किरा है इन आयात में, और अहले ईमान के लिए बेहतरीन अजर व सवाब और शाहाना स्टेटस का ऐलान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद का फहम नसीब फरमाए, कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें ऐसी ताल्लुक नसीब फरमाए जिसके नतीजे में हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबियां मिल जाएं। तो अभी ये हमारे प्रोग्राम में जो तयशुदा वक्त है उसमें 7 मिनट बाकी हैं, तो अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह आरफ भाई, आपकी आमद ने इसको बड़ी रौनक बख्शी है जनाब, इस प्रोग्राम को आपके आने की बड़ी बरकत है माशाअल्लाह।
جی کوئی بات میں نہ سمجھا سکا ہوں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ پاک آپ کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے, ترقی عطا فرمائے. بہت اچھے طریقے سے, بہت آسان اور خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے ہر پہلو کے اوپر روشنی ڈالی. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول. جزاک اللہ, جزاک اللہ. عرب آپ کا بھائی, سایہ اسٹوڈنٹ پر قائم رکھے. آمین آمین. جی شمیلہ, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا جی, اب اس میں جو کرنے کا کام ہے ماشاءاللہ آج بھی الحمدللہ اچھی بڑی تعداد میں آپ لوگ شریک ہوئے ہیں اور آپ نے کوشش کی ہے, دوسرے لوگوں کو بھی بتایا ہے. تو میری پھر درخواست ہوگی کہ اس کا جو اگلا پروگرام ہے انشاءاللہ 5واں رکوع ہم شروع کریں گے, اور اس میں ایک بڑا زبردست مکالمہ ہے اس کے آغاز میں, جس کو باغ والے دو اشخاص کا مکالمہ کہا جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت وہ مضمون ہے جو ہم نے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھنا ہے. تو آپ ضرور کوشش کیجئے گا, دوسرے لوگوں کو بھی, گھر والوں کو بھی, دوسرے آپ کے جو دوست احباب ہیں, فیملی ممبرز ہیں, ان کو ضرور انوائٹ کیجئے گا کہ وہ ہماری اگلی کلاس میں اسی وقت شریک ہو جائے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. جی جی یوسف بھائی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ میں نے جی جی بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ بندوں نے سائی کیا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہی جو بات ہم کر رہے تھے, جو اس میں مضمون ہے, یریدون وجہہ, جو اصل مقصد ہے دنیا میں وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. یہ سارا مقصد, یہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے وہ بھی, اس کی جو جی ٹیم جہاں موجود ہے وہ سارے لوگ بھی اسی کام کے لیے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. آمین آمین. چلیں جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.